بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب سے تقریباً 567 سال پہلے سلطان فاتح محمد نے 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ کو فتح کر کے تاریخ میں اپنا نام سنہری حرفوں سے لکھوایا۔ صدیوں تک مسلم حکمرانوں کی کوشش کے باوجود دنیا کے اس عظیم الشان شہر کی فتح سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد ثانی کے حصے میں آئی، جو فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کہلائے۔ یہاں یہ بات بطور خاص ذکر کرنے کے قابل ہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے بادشاہ کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے کہ جس میں فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری کچھ یوں بیان کی گئی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ اسی حدیث کے سبب قسطنطنیہ کی فتح کی خواہش ہر مسلمان فاتح کے دل میں کروٹ لیتی رہی۔ یاد رہے کہ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ کے کم از کم 24 محاصرے ہوئے۔ ان محاصروں میں 2 مرتبہ قسطنطنیہ بیرونی افواج کے ہاتھوں فتح ہوا۔ ایک مرتبہ 1204 میں چوتھی صلیبی جنگ کے دوران یورپ کے عیسائیوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور دوسری مرتبہ 1453 میں سلطان محمد فاتح کی زیر قیادت عثمانی افواج نے اسے فتح کیا۔ مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا پہلا محاصرہ 674 عیسوی میں اموی خلیفہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا۔ قسطنطنیہ کا دوسرا محاصرہ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں 717 میں کیا گیا، جس کی قیادت خلیفہ کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک نے کی۔ اس ناکام محاصرے کو عیسائی مشہور جنگ بلات الشہداء کی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں ناکامی کے باعث اگلے 700 سال تک یورپ میں مسلمانوں کی پیش قدمی رکی رہی اور بنو امیہ کی فتوحات کو بھی زبردست دھچکا پہنچا۔ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران سلیمان بن عبد الملک وفات پا گئے اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تخت سنبھالا، اور ان کے حکم پر شہر کا محاصرہ اٹھا لیا گیا، اور اس محاصرے میں مسلمانوں کا زبردست جانی نقصان ہوا تھا۔ عثمانیوں نے اس شہر کے 3 محاصرے کیے، جن میں پہلا محاصرہ 1396 عیسوی میں کیا گیا، جو کہ سلطان بایزید یلدرم کی قیادت میں ہوا۔ تاہم اسی دوران تیموری حکمران امیر تیمور بیگ گورکانی نے سلطنت عثمانیہ کے مشرقی حصوں پر حملہ کر دیا، جس کے باعث بایزید یلدرم کو یہ محاصرہ اٹھانا پڑا، اور تب تیمور اور بایزید کا ٹکراؤ انقرہ کے قریب ہوا، جس میں بایزید کو شکست ہوئی۔ قسطنطنیہ کا دوسرا محاصرہ 1422 عیسوی میں عثمانی سلطان مراد ثانی نے کیا، تاہم تب بھی بازنطینی اس شہر کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے۔ سن 1493 میں سلطان محمد فاتح نے ایک اجلاس کے دوران اپنے درباریوں پر، جو کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا متفقہ فیصلہ کر چکے تھے، یہ واضح کیا کہ رومی سلطنت عثمانی تخت و تاج کے دعوے داروں کو پناہ دیتی رہی، اور اس طرح سلطنت عثمانیہ میں مسلسل خانہ جنگیوں کا زور رہا، اور اس اجلاس میں یہ بات بھی زیر بحث رہی کہ یہ رومی سلطنت ہی ہے جو جنگیں چھیڑنے میں پیش تھی۔ لہٰذا قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا گیا، جو 6 اپریل سے 29 مئی 1453 تک کل 54 دن جاری رہا۔ سلطان فاتح نے اپنے دور میں قسطنطنیہ میں 300 سے زائد عالی شان مساجد تعمیر کروائیں، جن میں سے سلطان محمد مسجد اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد بہت ہی مشہور ہیں۔ فتح کے بعد قسطنطنیہ کو اسلام بول یعنی اسلام کا گھر کا نام دیا گیا، جو بعد میں استنبول کہلایا جانے لگا۔ سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ میں ایک جامعہ یعنی یونیورسٹی بھی قائم کی، اور فاتح مسجد سمیت کئی مساجد، نہریں اور توپ کاپی محل تعمیر کرایا، اور تب سے آج تک قسطنطنیہ الحمدللہ ترکوں یعنی مسلمانوں کے ہی قبضے میں ہے۔